بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز. ایسی شخصیت جس کے گھر سے 3 جنازے اٹھے. یہ طبعی موت نہیں تھی، شہادت کی موت تھی. لوگ اس پر خوشیاں بھی مناتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے اس خاندان پہ کیا گزری. جس گھر کا سربراہ شہید ہو، 2 جوان بیٹے چلے جائیں اور پھر گھر میں صرف کم عمر بیٹے جو ہیں وہ رہ جائیں. ماں کیسے گزارا کرتی تھی بیٹوں کے بغیر، بچے کس طرح اپنے باپ کے بغیر رہے، اس پر آج بات کریں گے. عارف عزیز SSP اسپیشل برانچ میں سے موجود ہیں، جن کے والد اور 2 جوان بیٹوں کو شہید کیا گیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عارف کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کیسی گزری یار؟ کیسا وقت گزرا جب آپ کے بازو ٹوٹے، سر سے چھت گئی؟ کیسا وقت تھا؟ یہ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے کہ بس گزار رہے. یہ لفظ صحیح ہے. ایک ہوتا ہے ہنسی خوشی، ایک ہوتا ہے بس آپ غم کو ساتھ لے لے کے جیسے گزار رہے ہوتے. تو یہ وہ غم ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ کھلی اور سوتے سوتے تو بس اسی یاد انہی باتوں میں ان کی مغفرت کی دعاؤں کے ساتھ ایسی زندگی بس گزر گئی ہے سمجھ لیں. اور ایکچوئل ہوا کیا عارف؟ لوگوں کو شاید مکمل معلومات اس کی نہیں ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک معلومات ہمیں فراہم کریں. دیکھیے، کراچی کا تو آپ کو پتہ ہے، یرغمال شہر، اور نامعلوم بھی نہیں تھے وہ تو معلوم افراد ہیں. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے 11 جولائی 1997. مجھے یاد ہے جمعے کا دن تھا. جمعے کا دن تھا. والد صاحب نے ہماری ایک پرورش ایسے کی ہے کہ جمعے کی نماز والد اور سارے بھائی ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے. ایک ساتھ مسجد جانا، جس نے بھی نماز ختم کر لی ہے وہ بیٹھے گا، ویٹ کرے گا، واپس ساتھ جائے گا. شروع سے بچپن جیسے ہم عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں، جیسے عید کے لیے جاتے ہیں ویسے ہی ہماری جمعے کی نماز ہوتی تھی. وہ بھی ایسی ہی تھی، مگر اتفاق کہ والد صاحب نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے جانا تھا، مگر کوئی سیکیورٹی ڈیوٹی لگ گئی ان کی، وہ ایئرپورٹ چلے گئے. بھائی جو میرے اسلام آباد میں FIA میں تھے، کاشف عزیز ان کا نام، وہ اور جو میرا بھائی راشد عزیز، وہ اس وقت انٹر میں تھا، تو یہ نماز کے لیے ساتھ گئے. ان کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا جاوید اور ایک گن مین تھا ارشد وداؤٹ گن. وہ نماز کے لیے تو ظاہر مسجد میں تو ویپن لے کے جاتے نہیں. تو یہ نماز کے لیے گئے. وہ ایز یوزول باپ کی پرورش، انتظار کیا دوسرے بھائی نے ایک بھائی کا، ساتھ میں نماز پڑھی. جمعے کی نمازیں پڑھنے کے بعد دعائیں وغیرہ مانگ کے جب یہ نکلیں تو یہی جو متحدہ کے دہشت گرد ہیں، جس میں سہیل کمانڈو، افتخار پٹن، فرحان ملا، علیم نورا، اور اس کے ساتھ 2-3 اور تھے. آپ کے علاقے کے ہی تھے؟ میرے علاقے کے کیا، ایک وہیں پلے بڑے، سب ایک ساتھ رفایم سوسائٹی میں ایک ساتھ بڑے ہوئے سارے. میرے ساتھ تو چلے نہیں، مگر جو میرا بھائی تھا راشد، وہ جس اسکول میں پڑھتا تھا یہ بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے. ہم تقریباً اگر دیکھا جائے تو براٹ اپ تو ہم سب کا ساتھ ہی ہوا ہے. مگر یہ تو خیر کسی کے بھی نہیں ہے نا، چاہے ساتھ آپ نے ایک وقت گزارا ہو جو بھی. تو وہاں جمعے کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو یہ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اور انہوں نے ان 4 کو جو ہے وہ شہید کر دیا، جس میں دونوں ساتھ تھے. جمعے کا دن. وجہ کیا تھی؟ وجہ تو پھر اگر آپ جائیں گے تو یہ بہت ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، جو تھوڑی شارٹ میں بتا دیں. شارٹ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں ہر ایک کا قصور تھا. اس قتل کے پیچھے نا ہر ایک کا قصور تھا. اس میں ہماری میڈیا کا قصور تھا، اس میں ان پولیس افسران کا قصور تھا جو ہمارے خلاف تھے، جو اس وقت تعینات بھی تھے. اس وقت تعینات تھے. اور اس وقت انکاؤنٹر ہوتا ہے فاروق دادا کا، جاوید مائیکل کا. جاوید مائیکل بھی ہماری ایریا کا رہنے والا تھا. اسی کے سامنے ہم لوگ بڑے ہوئے. ظاہر ہے سب وہیں پیدا ہوئے. وہیں تو ایج میں تو وہ بڑا تھا ہم لوگوں کے سامنے، تو ہم انہیں کے سامنے بڑے ہوئے. ایسے ہی تھا.
اور ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو اس میں اس وقت کے جو پولیس افسران تھے ان کی ہمارے ساتھ لازمی سی بات ہے جیلسی تھی، معاملات تھے. انہوں نے میڈیا کو یہ بیان دیا کہ یہ جو مرڈر ہم نے جو انکاؤنٹر کیا ہے اس کے پیچھے جو ہمیں ہیلپ کی ہے جو مخبری جس کا نام انہوں نے دیا اور وہ دیے کاشف عزیز. اچھا. جبکہ کاشف عزیز کی پوسٹنگ تھی FI اسلام آباد میں. بالکل ایسی تھی. ٹھیک ہے نا. اور اس وقت جبری طور پر ہم میرے والد کو اور میرے بھائی کو ٹرانسفر کیا گیا یہاں سے کراچی سے. اچھا. مطلب ہم تو کہیں پر بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے نا. ایجنسیاں کہتی تھی کہ تم MQM والوں کو سپورٹ کرتے ہو، سمجھے نا. تو وہ MQM آپ کو دشمن سمجھتے ہیں؟ MQM ہمیں بعد میں دشمن سمجھنا شروع ہو گئی. بڑے معاملات ہمیں دربدر کر دیا گھر سے، بہت سب کچھ ہوا کہ جب یہ بیان دے دیا گیا کہ ان کی مخبری جو ہے وہ کاشف عزیز نے کی ہے اور عزیز الرحمان نے کی ہے اور اس کا ان کو معاوضہ دیا جائے گا. اب وہ میڈیا پہ دیا گیا، آپ کے اخباروں میں آیا. اس وقت تو خیر یہی اخبار تھا، پرنٹ میڈیا تھا. اب اس پہ جب ہم تردید دینا چاہیں تو کوئی تردید بھی نہ کرے. یہی امت، یہی قومی، یہی عوام، بہت سارے اخبار، تکبیر، ساری چیزیں. کہیں سنوائی نہیں ہوئی. فرعون بنے ہوئے تھے نا، یہ سارے اخبار والے بھی تو فرعون بنے ہوئے ہوتے نا. تو ان لوگوں نے خیر وہ میڈیا پہ دیا. یہ تو ہیں جاہل لوگ، یہ بھی کھڑے ہو گئے کہ جی بس انہوں نے کروا دیا ہم نے نا. اور پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. پھر والد صاحب کی پوسٹنگ کوئٹہ میں بھی رہی، FIA میں. بھائی میرا اسلام آباد میں رہا. پھر آپ لوگ کیسے یہاں رہے پھر اتنے؟ جب والد صاحب نہیں تھے، بڑے بھائی نہیں تھے، تو گھر میں یرغمال ہو کے؟ یرغمال سے مراد پھر میرے جو گھر والے تھے پھر وہ والد صاحب کے ساتھ کوئٹہ ہی چلے گئے تھے کیونکہ ان کی پوسٹنگ وہاں تھی، تو وہاں چلے گئے تھے. بھائی جو ہے وہ اسلام آباد میں تھا. تو مطلب واقعی گھر بند ہو گیا. بہت تکلیف میں آ گئے تھے، بہت تکلیف میں. تو یہ اس طرح سے یہ وقت گزرا جو بڑا کٹھن، بڑا تکلیف دہ مرحلہ جو تھا. زندگی اور موت کے کشمکش ایسے ہی تھا نا. وہ رشتہ دار آپ کو اب یوں کریں گے، اب آ جائیں گے، گھر جلا دیں گے، مار دیں گے، یوں کر ایک تکلیف بہت زیادہ. اور اس وقت تو جنگل کا قانون تھا، صحیح نا، جنگل کا قانون جسے کہتے ہیں نا، حقیقت وہی تھا. صرف جنگلی بھیڑیے گھوم رہے ہوتے تھے ہر جگہ. آپ کی سنوائی نہیں تھی کہیں؟ کسی کی بھی نہیں تھی؟ کہیں نہیں. ہم پولیس آفیسر ہو کے، میرے والد پولیس آفیسر ہو کے، میرا بھائی پولیس آفیسر ہو کے، ہم جس تکلیف سے گزرے، میں تو یہ سوچتا ہوں جو بیچارے جو بہت ہی اس معاملے سے یا ان چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں وہ تو اور بہت تکلیف سے. ان کے ساتھ کیا گزری ہوگی. کاشف پہ آپ آ رہے پھر اس کے بعد جو ہے کتنے عرصے بعد والد صاحب کی شہادت؟ دیکھیے یہ جو کاشف بھائی کی اور راشد بھائی کی جو شہادت ہوئی نا، یہ تو ایک اسٹارٹنگ ہو گئی نا. جن لوگوں نے ان کو شہید کیا وہ تو سارے ان نون تو نہیں تھے، وہ تو سب ویل نون تھے. تو والد صاحب نے اس وقت بھی اسٹینڈنگ پوزیشن پر آ گئے کہ پتہ چل گیا تھا کہ کون، کیونکہ یہ پہلے بیچ میں بھی آ کے 2-3 دفعہ دھمکیاں وغیرہ دی تھی انہوں نے. اٹمپٹ کیا تھا، دھمکیاں بھی دیں، گھر پہ آ کے گھر بھی آ گئے تھے. ایک دفعہ بھائی کو ناتا خان برج پہ روک لیا تھا 8-10 یہ کاشف بھائی کو روک لیا تھا. مگر یہ 8-10 بھی نا ہیں بڑے بزدل نا، ڈرپوک ہیں بڑے. یہ بزدلوں پہ بزدل ہے نا، تو نہتے لوگوں پہ حملہ تو کر لیتے. تو جب کاشف بھائی کو روکا انہوں نے تو وہ کلیشن لے کے اترے. تو یہ 8-10 کے 10 جو ہے وہ نہیں ہم تو ویسے ہی کیا حال ہے، خیریت ہے یہ. تو وہ والد صاحب کو پھر آ کے بھائی نے بتایا بھی کہ یہ اس طرح سے انڈیکیشن ہے، انہوں نے انڈیکیشن ہے ایک. تو ایک تو وہ اٹیمپٹ انہوں نے کیا نا. تو ہمیں تو گھر والوں کو پتہ تھا کہ یہی سارے والد صاحب کو. تو انہوں نے پھر بائی نیم FIR کروائی الفلاح تھانے میں. الفلاح تھانے میں بائی نیم FIR کرائی. یہی سارے فرحان ملا، سہیل کمانڈو، افتخار پٹن، ارشد باری، اور پتہ نہیں 3-4 تو خیر مر بھی گئے نا، اپنے انجام کو پہنچ گئے. باقی یہ سارے موج مستی کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. نہ ان کو سزائیں ہوئیں نہ کچھ. کبھی یہ پے رول پہ آ جاتے ہیں، کبھی یہ NRO پہ آ جاتے ہیں، کبھی انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو.
والد صاحب اور بھائیوں کی شہادت کے درمیان جو وقت گزرا وہ کہاں گزرا؟ یہی کراچی میں پھر وقت گزرا. اور اسی گھر میں؟ نہیں, پھر ہمیں ادھر چارہ فیصل پہ ہمیں پھر شفٹ کر دیا گورنمنٹ نے, سرکاری گھر میں؟ سرکاری پھر ہمیں گھر دے دیے, وہاں شفٹ ہو گئے. اور پھر 10 سال کا عرصہ وہاں گزرا. پھر میں بھی جاب میں آ گیا, اور پھر یہ 10 سال کا عرصہ جو ہے یہ چٹکی بجا کے گزر گیا. تھا تو بہت تکلیفوں والا, مگر ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی سے گزرا. والد صاحب کی شہادت کے بارے میں بتائیے. دیکھیے, والد صاحب کی شہادت پھر پورے 10 سال کے بعد 5 اکتوبر 2007 میں, بھائیوں کا ہوتا ہے 97 میں, فادر کی جو شہادت ہوتی ہے وہ 2007 میں ہوتی ہے, نیو کراچی میں, نیو کراچی انڈسٹریل ایریا. وہاں پر میرے والد صاحب نے ایک مسجد بنائی, جامع مسجد, اپنے بچوں کے نام سے, شہدائے جامع مسجد اس کا نام رکھا ہے. وہ ہر جمعے کی نماز وہاں پڑھتے تھے. رمضان تھے, روزے سے تھے. اچھا, وہ رمضان ہمارا تقریباً رمضان ہمارے سعودیہ میں گزرتا تھا عمرے پہ. وہ شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا, تو اتفاقاً اس سال کچھ پرابلمز آئیں کہ آپ کوئی ویزا وغیرہ شارٹیج ہو گئے تھے. والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے؟ والد صاحب ریٹائر ہو گئے تھے, تو عمرے پہ نہیں جا سکے. تو وہ رمضان پھر, ویسے تو ہر جمعے کو جب یہاں پہ بھی ہوتے تھے تو ہر جمعے کی نماز میں یا بھائی, والد صاحب وغیرہ ہم ساتھ جاتے تھے وہیں نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں. اس وقت بھی والد صاحب اور بھائی ساتھ تھے, اور ایک ڈرائیور تھا, کیونکہ پولیس نے تو سارے گن مین ڈرائیور واپس لے لیے تھے. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پولیس کو بہت ضرورت تھی, اشد ضرورت تھی گن مین واپس لینے کی, کیونکہ ان کا سارے وہ ہمارے یہاں ہے, ہاں, ڈپارٹمنٹ بند ہو جاتے ورنہ ان کے. تو والد صاحب جمعے کی نماز پڑھی, 23ویں شب تھی, 27ویں شب کی انہوں نے ساری تیاری کی کہ اس دفعہ میں پاکستان میں ہی ہوں تو ہم 27ویں شب یہیں منائیں گے سارا کچھ. وہ تیاری کر کے اپنی نکلے, اور تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پر بھی یہی متحدہ کے دہشت گرد گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کو بھی شہید کر دیا. جو بھائی تھا میرا طارق, وہ انجرڈ ہوا بہت سیریسلی, اس کو مطلب کافی اس کو گولیاں لگیں. اللہ نے اس کو زندگی دی, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. عارف, کیسا مقصد ہے کہ ابو کی شہادت اور پھر جو لوگ جنہوں نے کیا ان کا پتہ چلا, کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ سارا منظر, سب کچھ آپ کے ساتھ؟ کیا آپ نے کبھی اس میں اور تھوڑا سوال بڑھا لیں, آپ نے کبھی محکمے سے احتجاج کیا کہ آپ کو پتہ تھا کہ ہمارے گھر سے اتنے جنازے اٹھ چکے ہیں؟ پھر آپ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں محکمے سے میں نے احتجاج کیا, مگر اس احتجاج کو بھی میں کیا کروں؟ میں مطلب ایسی کون سی آفت آ رہی تھی کہ آپ عزیز الرحمان جب ریٹائر ہوتے ہیں, آپ کو کون سی ایسی آفت آ رہی تھی, آپ نے فوراً ان کے گن مین کلوز کر لیے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی بائی نیم دہشت گردوں کے نام لے کے لڑتا رہا ہے, اور اس کے جو باقی دہشت گرد ہیں وہ کچھ بھاگے ہوئے ہیں, کچھ جو ہیں وہ جیل میں ہیں, اور مسلسل دھمکیاں آ رہی ہیں. اور کئی دفعہ تو انہوں نے یہ تک بھی کیا کہ والد صاحب کو اپروچ کی کہ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں, کوئی ایسی چیز. سیٹلمنٹ کس بات کی؟ سیٹلمنٹ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب بھائیوں کی شہادت ہوئی ہے تو پاکستان کی جو سب سے بڑی شخصیت تھی, انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا تھا کہ آپ سیٹلمنٹ کر لیں. تو میرے والد صاحب نے اس وقت اس پاکستان کی سب سے بڑی شخصیت کو, میں نام نہیں لیتا, ان کو یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے, آپ اپنے بیٹے کی چنگلی کا اتنا حصہ کاٹ کے مجھے دے دیں, میں آپ کے دونوں بچوں کی جو ہے وہ شہادتوں کو یا ان کے قتل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. جس پہ ان کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑی بات کر گئے. بات تو ٹھیک تھی, جس کا جگر چلے جائیں, ہاں, کس بات کی سیٹلمنٹ؟ تو ایسے محکمے سے میں کیا شکوہ کروں گا میں, جو اپنے ہی شہیدوں کو بھلا دیتے ہیں. آپ کو کیا ایسی آفت آ رہی تھی, فوراً آپ نے کہا گھر خالی کر دو. کیوں گھر خالی کر دو؟ میں تھا, مجھے وہ گھر مل سکتا تھا. میرے فادر کو جب وہ گھر الاٹ ہوا تھا جب وہ گریڈ 18 میں تھے, جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی میں گریڈ 17 میں تھا نا, آپ مجھے کر دیتے, مگر نہیں, ان کو ضرورت تھی بہت زیادہ. عارف, وقت گزر گیا,
آج آپ ایک منصب پر ہیں, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, چند برسوں میں آپ ڈی آئی جی بننے جا رہے ہیں. کیا کمی ہے لائف میں؟ کمی کیا ہے کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں ہے کیا؟ کہ عید آئے, بقرہ عید آئے, کوئی خوشیاں آئیں, کوئی غمیاں آئیں, آپ کو تو وہ ہر لمحے آپ کو چاہیے ہوتے نا وہ لوگ. بہت ساری جگہیں ہیں جہاں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے, نہ خوشیاں بانٹ سکتے ہیں نہ غم بانٹ سکتے ہیں کسی سے. سچ بات ہے یہ کہ اب بیوی ہے, بچے ہیں, بس ان کی زندگی کے لیے معاملات کو جو ایک دنیاوی ہے نا وہ لے کے چل رہے ہیں. مگر جو اگر آپ انسائڈ, اگر آپ اندر سے اگر محسوس کرنے کی بات کریں نا, محسوس ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ آج بھائی ہوتے تو میں کئی جگہوں پہ میں شاید بہت زیادہ ان کو فیل کرتا ہوں, ان کو مس کرتا ہوں کہ یار آج یہ ہوتے تو یار مجھے اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس ان کو بازو کیوں کہا گیا ہے؟ بازو کہنا کوئی آسان بات ہے, آپ پورا گھرانہ چلاتے ہیں. بالکل ایسے. والدہ حیات ہیں؟ نہیں, والدہ کی بھی پھر ڈیتھ ہو گئی 2016 میں. تکلیفوں میں روتی 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 چلی گئی. مگر بہت باہمت خاتون تھی, بہت باہمت خاتون تھی. میں نے ایسی باہمت خاتون آج تک نہیں دی. ہمت جتنی بھی کر لیں, اندر کا دکھ, کہتے ہیں غم گوشت کو کھاتا ہے, اور یہ حقیقت ہے. کچھ بھی کر لیں آپ, جن کے لختے جگر چلے گئے ہوں اور جن کا سر سے دوپٹہ اڑ گیا ہو, وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ عارف عزیز سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی دیکھے, ہماری سیٹوں کو مت دیکھے. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ, دیکھتے رہے ایس اے نیوز. اللہ نے کے بعد.